حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور اثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدنا ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں تو سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گلے لگا لیتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں ان سے ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔